امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیوں پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کے ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کرانے کی کوشش، پی ٹی آئی کا بھی مثبت رد عمل۔ سردار ایاز صادق نے کہا میرا گھر اور دفتر ہر وقت حاضر ہے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسد قیصر نے کہا ایاز صادق حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا۔ فیصل چودھری نے بتایا بانی نے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور سمیت متعدد رہنماؤں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ کل پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کہا سول نافرمانی تحریک مؤخر کر دی گئی ہے۔ آج کہا اتوار تک مذاکرات نہ ہوئے تو سول نافرمانی شروع ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی سول نافرمانی تحریک کا شوق بھی پورا کر لے، سزا نہ ہوئی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات بی ایل اے سے مذاکرات کے مترادف ہوں گے۔ اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی کے وکلاء اور پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل مکمل۔ فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ علیمہ خان کا کہنا ہے جج کے رویے سے لگ رہا ہے پیر کو بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا جج ثبوت دیکھیں گے تو بانی کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار، پی پی کے حکومت پر بات۔ قومی اسمبلی میں شازیہ مری نے آڑے ہاتھوں لیا، کہا حکومتی اقدامات مضحکہ خیز ہیں، انٹرنیٹ بند کر کے ڈیجیٹل نیشن بل لا رہے ہیں۔ فائر وال سن کر کان پک گئے۔ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرتے ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ عبد القادر پٹیل بولے ایکس ہو، وائی یا زیڈ، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا، وائس نوٹ کھل رہا ہے اور نہ ہی تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے، کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بٹن ہے، نہ بند کرنے کا شوق۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کچھ ایشوز آ رہے ہیں، قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ٹی کی وزیر شہزاد فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کرتے ہوئے کہا وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا۔ ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا بھی شہزاد فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا معزز ارکان نے انٹرنیٹ کی شکایت کی ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں، بہتری آنی چاہیے۔ گردی کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، 11 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ ضلع ٹانک میں آپریشن، 7 خارجی مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 2 خوارج ہلاک۔ ضلع محمد میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خوارج فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، نہ زیادہ ٹرانزیکشنز۔ 800 سی سی سے زیادہ گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا کہ نان فائلر مخصوص حد تک جائیداد اور شیئرز خرید سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد، حکومت پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔
وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے، D8 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ایک اور کشتی حادثہ، ایک اور دکھ بھری کہانی۔ وزیر آباد کے 2 بھائی وقاص اور وقار چند ماہ پہلے عمان سے پاکستان آئے، زمین بیچی اور اٹلی جانے کے لیے زندگی کا جوا کھیل گئے۔ ملکوال کا حاجی احمد بھی غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی 4 بچوں کو یتیم کر گئے۔ اہل خانہ کہتے ہیں 24 لاکھ لینے والا ایجنٹ حادثے کی خبر آتے ہی اپنے گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 48 نوجوان زندہ بچ جانے والوں میں شامل۔ بھارتی بحریہ اور سیاحوں کی کشتی میں خوفناک تصادم، 13 افراد ہلاک ہو گئے، مرنے والوں میں 3 نیوی اہلکار بھی شامل۔ بھارتی میڈیا نے بتایا ممبئی ساحل کے قریب نیوی کی سپیڈ بوٹ سیاحوں سے بھری کشتی سے ٹکرائی، کوسٹ گارڈ نے 80 افراد کو بچا لیا، متعدد کی حالت تشویشناک ہے، دیگر ڈوبنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ کشتی میں 100 سے زیادہ سیاح سوار تھے۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی۔ دشمن قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ پارا چنار کا مسئلہ پورے ملک کے لیے اہم ہے۔ فریقین سے ملنے پارا چنار جا رہا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت سیاست میں مصروف ہو، میرے لیے ان کے بانی سے زیادہ پاکستان کا مستقبل اہم ہے۔ مسئلہ پاکستان کا ہے تو کیا گنڈا پور اور کیا کنڈی، سب کے پاس جاؤں گا۔ سیاست سے ہٹ کر کسی ڈھابے پر بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ صحافی نے پوچھا آپ کے جانے کی اتنی خبریں آتی ہیں مگر آپ جا نہیں رہے۔ کامران ٹسوری بولے بھیجنے والوں سے زیادہ محبت روکنے والوں کی ہے۔ اس دشمن کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے درمیان تفریق ڈال رہا ہے۔ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سب علماء بھائی بھائی ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ میں خطاب، کہا مدارس پر مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمیں کامیابی ملے گی۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی۔ PIA انتظامیہ کا برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ۔ خط کے متن میں کہا گیا برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی کی اجازت دی جائے۔ PIA لندن، برمنگھم اور مانچسٹر کے لیے پروازیں چلائے گا۔ PIA کی برطانیہ میں 3rd کنٹری اجازت نامہ بھی بحال کرنے کی درخواست۔ یورپی ملکوں میں بحالی کے بعد پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس پہنچے گی۔ PIA کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی سے ایئر لائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجایا کریں۔ ججز ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا گھوڑکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا گھوڑکی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے، یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ ICI پل پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ہمایوں کے نام سے ہوئی۔ صبح بھیس کالونی میں بھی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں شہر میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے صبح 6 سے رات 11 بجے تک جمپر چلانے پر پابندی لگا دی۔ 57% حادثات میں موٹر سائیکل سوار جان بحق ہوتے ہیں۔